سیب ہو، انگور ہو، انار ہو، مالٹے ہو، کننے ہو، کوئی بھی ہو، سال بعد پھل لگے گا۔ اے انجیر تجھے سال میں 2 بار پھل لگے گا، باقی سارے پھلوں کے چھلکے اتار کے کھانا پڑے گا، تجھے اتارنا بھی کچھ نہیں پڑے گا۔ تو تیسرے جملے کا پھر مزہ لو، کہا باقیوں کی گٹھلی نکالنی پڑے گی۔ تیرا بیج تیری گٹھلی نکالنی نہیں پڑے گی، سارے کھائے گا۔ انجیر ایک ایسا پھل ہے کہ جو بیج گٹھلی دانے سمیت کھاتے ہیں اور بغیر چھلکا اتارے کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے، بات لمبی ہو جاتی ہے، پھر میں اسی منزل پہ پہنچ رہا ہوں، دیر نہ ہو جائے، وہ انجیر کے پتے لپیٹے اور آواز قدرت آئی کہ اے آدم و حوا، ہم نے کہا تھا اس کے قریب نہیں جانا، آپ چلے گئے، اب یہاں نہیں رہنا، چلیے نیچے، چلیے نیچے، اور پھر زمین پہ بھیج دیا۔ اور پھر قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اے حضرت آدم و حوا چلو زمین پر، اب آپ کا ٹھکانہ، آپ کا رہنا سہنا زندگی گزارنا وہ زمین پر ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پر، وَلَكُمْ تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اب رہنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ آپ کی زندگی کا ساز و سامان کھانا پینا زمین پر ہے، چلے جاؤ نیچے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بی بی حوا کا ہاتھ پکڑا اور نیچے چل پڑے۔ اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا کسی کو اس میں شک ہے؟ حضرت آدم و حوا زمین پر آئے کہ نہیں آئے؟ پھر دوسری بار پوچھوں تاکہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی آپ ذہنی طور پہ وہاں پہنچ سکو، دونوں وہاں سے چلے، زمین پر آئے کہ نہیں آئے؟ پھر تیسری بات بتلا دو، کہاں سے چلے؟ جنت سے، جنت سے، اور سارے آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے، سارے کروں کو عبور کرتے ہوئے، کرۂ ناری کو، ہوائی کو، آبی کو عبور کرتے ہوئے زمین پر آئے کہ نہیں آئے؟ اب اگر کوئی کہے نہیں جسم سمیت نہیں آئے تھے، صرف روح آئی تھی، آپ کہو گے نہیں وہ جسم سمیت آئے تھے، جسم بھی ساتھ تھا۔ ہم بھی اسی لیے تو جسم رکھتے ہیں کہ حضرت آدم و حوا جسم سمیت جسمانی طور پر سارے منزلیں عبور کرتے ہوئے، سارے کرے عبور کرتے ہوئے زمین پر آئے تھے۔ حضرت آدم و حوا آ گئے، آدم کا لقب صفی اللہ ہے، صفی اللہ آ گئے۔ اور ایک نبی کا قصہ اور سن لو، پھر بات میں آخر میں سناؤں گا تو لطف زیادہ آئے گا نتیجہ دینے میں۔ یہ پہلا نبی ہے جو صفی اللہ ہے، ایک میرے آقا سے پہلے آخری نبی ہے جو روح اللہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ باد۔ جیتے رہیے۔ میری آقا سے پہلے جو آخری نبی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، الملقب روح اللہ، لقب ان کا کلمت اللہ لقب ہے۔ اب لمبی بات نہیں کرتے کہ وہ کیسے گئے، اتنی ہی کافی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو یہ قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، سورہ النساء۔ امتیوں میں سے کچھ لوگوں نے غداری کی اور یہودی پکڑنے کے لیے آگے تاکہ پھانسی چڑھا دیں اور قتل کر دیں، اور آواز قدرت آئی، ہم ان کے فریب کو، مکر کو پورا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا، ہم نے عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کی روشنی میری آنکھوں پہ پڑ گئی، بیٹے روشنی بند کر لو موبائل کی۔ کہا نہیں وہ پیچھے تھے، آپ کے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تھے، یہودی کہتے ہیں ہم نے پھانسی دے دی، صلیب پہ چڑھا دیا۔ وہ صلیب ہے نا ان کا نشان، ایسے جمع کا نشان بنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے صلیب پہ چڑھا دیا، پھانسی دے دی، قتل کر دیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے نہ پھانسی دی نہ قتل کیا، بلکہ حضرت عیسیٰ، اب وہ آیت فوری طور پر میرے ذہن میں نہیں آ سکتی، چلو کہ ہم نے حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کو ان کے درمیان میں سے اٹھا لیا اور زندہ اٹھا لیا،
اور چوتھے آسمان پر لے گئے اور قیامت کے قریب پھر واپس آئیں گے. سبحان اللہ. وما قتلوه وما صلبوه. یہ سورہ النساء میں ہے. وما قتلوه وما صلبوه. نہ قتل کیے گئے نہ صلیب دیے گئے. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه فكان الله عزيزا حكيما. بلکہ عزیز و حکیم نے انہیں بلندی پہ اٹھا لیا, چوتھے آسمان پر اٹھا لیا. اب پھر میں منزل پر آپ کو لے آیا اور آپ سے پوچھوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گئے تو خالی روح گئی تھی یا جسم بھی گیا؟ جسم بھی گیا. آج اگر تو کہے نا جسم نہیں گیا, جسم کو پھانسی دے دی گئی, روح چلی گئی, تو کیا وہ صاحب ایمان رہے گا؟ نہیں. وہ آپ کو کہ قرآن کہہ رہا کہ ہم جب فوت ہو جاتے ہیں ہمارا جسم زمین پہ رہ جاتا ہے, روح آسمان پہ چلی جاتی ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ کا جسم بھی اور روح بھی دونوں چلے گئے اور قریب قیامت دونوں پھر واپس پلٹ آئیں گے. اور اگر کوئی کہے کہ جسم نہیں گیا روح گئی ہے, وہ قرآن پاک کا منکر ہوگا, وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, کیونکہ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے, مسلمانوں کا عقیدہ, ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ جسم سمیت گئے, جسم اور روح دونوں گئے. بس یہی ہے منزل جو صفی اللہ ہے وہ آ رہے ہیں, جو آدم صفی اللہ ہے وہ آ رہے ہیں, اور جو روح اللہ ہے وہ جا رہے ہیں. سبحان اللہ. میں جملہ پورا کرنا چاہتا ہوں, پھر آپ حضرات کو جملہ سناؤں تاکہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ میرا جملہ پورا ہو. جو آدم صفی اللہ ہے وہ آ رہے ہیں, اور جو عیسیٰ روح اللہ ہے وہ جا رہے ہیں, اور جو حبیب اللہ ہے وہ آ بھی رہے ہیں, وہ جا بھی رہے ہیں. سبحان اللہ. مسکراہٹ آئے تو میں ایک اور یہاں باریک سے نکتہ عرض کروں. آپ جانتے ہو فرق کیا ہے؟ وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں. آمینہ کا لال جا بھی رہا ہے آ بھی رہا ہے, لیکن ان کے جانے اور آنے میں اور میرے آقا کے آنے اور جانے میں ایک فرق ہے. جانتے ہو فرق کیا ہے؟ میں کہنے لگا ہوں, اللہ کرے آپ کے ذہن میں محفوظ رہے. اتنا ہی فرق ہے جو میں نے کہا تھا مسکراہٹ چہروں پہ لے آؤ تو میں بات کروں, یہی فرق ہے. میں نے کہا تھا مسکراؤ گے تو زیادہ لطف آئے گا, یہی فرق ہے. آدم حوا آ رہے تھے تو رو رہے تھے, آدم حوا روتے ہوئے آ رہے تھے, صفی اللہ روتے ہوئے آ رہے تھے, اور روح اللہ روتے ہوئے جا رہے تھے. روتے ہوئے آ رہے تھے, یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ روح اللہ روتے ہوئے جا رہے تھے, یہ میری امت نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ وہ روتے ہوئے آ رہے تھے, یہ روتے ہوئے جا رہے تھے. اللہ کا حبیب آمینہ کا لال ہنستے ہوئے جا رہا تھا, ہنستے ہوئے آ رہا تھا. سبحان اللہ. اور میرا بھی لگ گیا, اور ایسے پکے بندے ہیں نہیں. جیتے رہو, سلامت رہو. اور گزشتہ جمعہ میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا تھا یاد ہوگی آپ کو. میں نے کہا اگر ہم صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ خارجی ہیں. اگر ہم مولا علی شیر خدا کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ رافضی ہو گئے, شیعہ ہو گئے. لیکن یاد رکھیے گا وہ جو بندی ہیں وہ اہل حدیث ہیں,
جو صرف صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، دیوبندی صرف صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں، اور جو شیعہ ہیں وہ صرف مولا علی کا ذکر کرتے ہیں. ہم اہل سنت ہیں. گزشتہ جمعہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے حضرت صدیق اکبر کا وہ ایک جملہ آپ کو سنایا تھا کہ جب میرے آقا نے آ کے اعلان کیا تھا تو حضرت صدیق اکبر کو پوچھا تھا ابو جہل نے جا کے، یاد آئی ہے نا؟ ہم تو اس سے اگلی باتیں بھی جانتے ہیں. اور اب میں آج مولا علی شیر خدا کا معراج میں ذکر کرتا ہوں کیونکہ ہم ماننے والے ہیں. قسم کا خدا منبر پہ ہوں، باوضو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میرا دل اس وقت سخت زخمی ہو جاتا ہے جب میں اہل سنت و جماعت نام لکھوانے والوں کو ایسی حرکتیں کرتے دیکھتا ہوں. سمجھ نہیں آتی ہو کیا گیا ہمارے اس معاشرے کو. کل حاجی صاحب رات تھی، کل کا دن 3 شعبان تھا. ہو سکتا ہے آپ حضرات کو بھی عجب لگے اور آپ کا دل بھی اللہ کرے ہو، بلکہ آپ کا بھی دل زخمی ہو، آپ کو بھی پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، مولوی کیا کرنا چاہتے ہیں قوم کے ساتھ. کل کا دن تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا. پرسوں کی رات، کل کا دن امام حسین علیہ السلام کی بولو. آج کا دن ہے حضرت شہزادہ حضرت علی عباس یعنی شہنشاہ وفا، علمدار کربلا، امام حسین علیہ السلام کے لشکر کا علم اٹھانے والے شہزادہ مولا علی شیر خدا کا بیٹا شہزادہ عباس کی آج ولادت کا دن ہے. کل حضرت امام حسین کی ولادت کا دن تھا. رات اور صبح فجر کے وقت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. لیکن میں کس دیوار سے ٹکرے ماروں اور کس کو کیا کہہ کے سمجھاؤں، یا میں پاگل ہو گیا ہوں یا کیا ہو گیا معاشرے کو. این جب وہ رات تھی جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی رات تھی تو لاہور میں مولوی اشرف آصف لاہوری نے سیاست معاویہ کا جلسہ کر رکھا تھا. اہل سنت و جماعت ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ مولوی آخر اس امت کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں اور کون سی تربیت کرنا چاہتے ہیں؟ این وہ وقت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہو، امام حسین جس نے آج یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے، جس حسین نے گردن کٹوا کے دین ہم تک پہنچایا، این جب ان کی ولادت کا دن ہو، رات ہو، اور سیاست معاویہ کا بھئی اگر آپ کو ضرور ان سے اتنی محبت ہے کہ آپ نے جلسے ہی کرنے ہیں 1400 سال کے بعد کیجئے، لیکن کیا اسی دن کرنا ہے، اسی رات کرنا ہے، صرف اس لیے کہ جو جتنے سادات ہیں نبی پاک کی آل اولاد ہے، یا ان کے دلوں کو زخمی کیا جائے یا رسول اللہ کو زخمی کیا جائے، ان کے دل کو زخمی کیا جائے. آپ جانتے ہیں 4تھا سال تھا، سال ہجرت. کون سا سال ہجرت؟ ہجرت کا پہلا سال، دوسرا، تیسرا، چوتھا. دوسرے سال میں بی بی فاطمہ الزہرا مولا شیر خدا کی شادی ہوئی. تیسرے میں امام حسن پیدا ہوئے. چوتھے سال میں امام حسین پیدا ہوئے. اب اگلا جملہ کہنے لگا ہوں. اور یہ وہ سال تھے 1 2 3 4 جن میں حضرت معاویہ نبی پاک کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ دشمنی کر رہے تھے اور پوری طاقت کے ساتھ عربوں کا 10,000 کا لشکر لے کر، قرآن پاک پڑھیے گا، 10,000 کا لشکر لے کر سارے عرب میں سے جنگجو اکٹھے کر کے تو جنگ احزاب کرنے کے لیے، جنگ خندق جسے ہم کہتے ہیں، ہم جسے جنگ خندق کہتے ہیں اسے قرآن جنگ احزاب کہتا ہے. جنگ احزاب کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر جب وہ آ رہے تھے، ان دنوں میں امام حسین پیدا ہو رہے ہیں، اور جب وہ سخت رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے تھے تو اس معاویہ کا، اس امام حسین کی ولادت کے دن جلسہ کر رہا ہے. کوئی خواجہ آصف نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کچھ تھوڑی سی شرم ہوتی ہے کہ میں 2-4 دن آگے پیچھے کر لوں.
تو اسی دن میں نے جلسہ کرنا ہے کہ ادھر نبی پاک کے گھر میں خوشی ہو رہی ہے، میں ان کے دشمن کی شان بناؤں گا۔ اچھا میرا خیال ہے مجھے یہ پہلے آپ کو میں واقعہ سناتا تو آپ کو شاید زیادہ لطف آتا، میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں تھوڑا سا۔ کیونکہ وہ رات، اچھا یہ مت سمجھیے کہ اس کو پتہ نہیں تھا، کہ اس مولوی کو پتہ نہیں اس واقعے کا، پتہ ہے 100% پتہ ہے اس بات کو جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، لیکن صرف اہل بیت کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، بی بی فاطمہ کے ساتھ، امام حسن حسین کے ساتھ، سارے سادات کے ساتھ دل کا بغض نکالنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس واقعے کا پتہ ہے اس کو جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ کل 3 شعبان المعظم کا دن تھا اور 1400 سال پہلے 3 شعبان المعظم کا دن تھا، اور فجر کی نماز پڑھا کے میرے آقا نے سلام پھیرا۔ پہلے حضور کا معمول تھا کہ جب حضور نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تو چہرہ انور صحابہ کرام کی طرف کر کے بیٹھ جاتے۔ اگر رات کو کوئی وحی آئی ہوتی وہ سنا دیتے، اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ سنا دیتے، اگر کوئی حدیث قدسی آئی ہوتی وہ سنا دیتے۔ نمبر 2، اگر کسی صحابی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ سنا لیتا۔ نمبر 3، اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا وہ پوچھ لیتا۔ اور پھر ایک کام اور بھی تھا، چھوٹے چھوٹے بچے مدینہ شریف کے پانی لے کے آ جاتے اور حضور کی خدمت میں پیش کرتے، ہمارا فلاں بیمار ہے، تو حضور کسی کو دم کر دیتے، کسی کو پھونک مار دیتے، اور کسی کے لیے کرم فرمائی کرتے تو اپنا ہاتھ بھی ڈبو دیتے۔ اچھا آج 3 شعبان المعظم کا دن تھا اور 4تھا سال ہجرت تھا۔ میری سرکار نے سلام پھیرا اور صحابہ کرام کی طرف چہرہ کر کے بیٹھنے کی بجائے صحابہ کو بیٹھا رہنے دیا، دعا بھی نہیں مانگی۔ حضور تنہا اٹھے اور چل پڑے اپنے گھر کی طرف، مولا علی شیر خدا کے گھر کی طرف، اور ایک ہاتھ سے اشارہ کیا مولا علی شیر خدا کو، ہاتھ کا اشارہ کر کے آپ چل پڑے۔ سب نے دیکھ لیا کہ انہوں نے مولا علی کو بلایا کہ میرے پیچھے آ، وہ چل پڑے میرے آقا پیچھے، مولا علی شیر خدا بھی اٹھے اور وہ بھی آہستہ آہستہ چل پڑے۔ اور جیسے یہ 2 کھڑکیاں ہیں تو یہ دروازہ تھا رسول پاک کے گھر کا، اور اگلا دروازہ تھا مولا علی شیر خدا اور بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر کا۔ اب یہاں مسجد میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور چلے دروازے تک پہنچے، دروازے کے باہر مولا علی شیر خدا کو کھڑا کیا، توجہ رکھیے گا، اور مولا علی شیر خدا سے کہا یا علی آپ یہاں دروازے پہ بیٹھ جاؤ، میں اندر جا رہا ہوں اور کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے عرض کیا نام یا رسول اللہ، ٹھیک ہے یا رسول اللہ جائیے، میں یہاں بیٹھتا ہوں، کسی کو اندر نہیں آنے دوں گا۔ جب کہا نا میں کسی کو اندر نہیں آنے دیتا تو میرے آقا نے مسکرا کے کہا یا علی تجھے مبارک ہو، یہی سب کو روکنا ہے، اندر حسین آیا۔ سبحان اے علی یہاں دروازے پہ بیٹھ جاؤ اور کوئی اندر نہ آئے۔ کیوں؟ بی بی فاطمہ الزہرا کے ہاں، میری شہزادی کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، حسین پیدا ہوا ہے۔ اندر چلے گئے اور وہ اذان کہی، دائیں کان میں اذان بھی کہی، بائیں کان میں تکبیر کہی، اور پھر میرے آقا نے اپنی زبان رسالت امام حسین کے منہ میں رکھی۔ ایک عالم میرے ساتھ بحث کے لیے تشریف لائے کہ کیا حضور پاک نے کبھی یہ جگہ پہ اذان بھی کہی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر جو نماز کے لیے پڑھتے ہیں، اذان بھی کہی ہے کہ نہیں کہی؟ میں نے کہا جی بحث کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور اذان پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی مجھے نہیں پتا، مجھے صرف اتنا پتا ہے امام حسن کے کان میں بھی پڑھی ہے اور امام حسین کے کان میں بھی میرے آقا نے اذان پڑھی ہے۔ اچھا وہ جو اندر کی بات ہے نا وہ تو بالکل ایک الگ داستان ہے، وہ میں آپ کو اب سنا نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور وہ مجمع بھی اور طرح کا چاہیے تاکہ میں وہ اندر کی باتیں سنا سکتا۔ میں آپ کو باہر والی بات سنانا چاہتا ہوں۔ مولا علی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر صحابہ کرام نے دیکھا کہ کیا ہوا، حضور نے کوئی بات بھی نہیں کی، بتلایا بھی نہیں، اور مجھے سے چلے گئے اور مولا علی کو بھی ساتھ لے گئے۔
اتنی دیر میں وہ اس طرف بسم اللہ شریف پڑھی، تسبیح پڑھی، اللہ اکبر پڑھا، اور حضرت صدیق اکبر اٹھے اور چلتے ہوئے سیدھا مولا علی شیر خدا کے دروازے پر جا کے دروازے پر دیکھا اور کہا اے علی حضور کہاں ہیں؟ ان کا اندر گئے. تو وہ کہنے لگے اچھا میں بھی جاتا ہوں پیچھے. مولا علی شیر خدا نے کہا نہیں 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 آپ بھی نہیں جا سکتے، اب بیٹھ جائیے، حضور نے مجھے یہاں کہا تھا کوئی اندر نہ آئے. جب کہا کوئی اندر نہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میرے لیے بھی کہا تھا. حضرت مولا علی شیر خدا نے کہا نام لے کے تو نہیں کہا تھا کہ آپ بھی نہ آؤ، لیکن حضور نے مجھے کہا تھا اندر کوئی نہ آئے، اس لیے اب آپ ان کا وہ بیٹھ گئے. پیچھے حضرت عمر فاروق اٹھے، وہ بھی دروازے پر، حضور کہاں ہیں؟ کہا اندر گئے، اور انہوں نے کہا اندر کوئی نہ آئے، وہ بھی بیٹھ گئے. حضرت عثمان بھی بیٹھ گئے، حضرت بلال اٹھے وہ بھی آ کے یہاں بیٹھ گئے، اور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وہ سب لوگ اٹھتے گئے اور دروازے کے باہر آ کے بیٹھتے گئے. اب حضرت صدیق اکبر نے کہا آپ کو کچھ تو کہا ہوگا، کیوں ہمیں باہر بٹھا دیا، اندر جانے کی آج اجازت نہیں ہے. مولا علی شیر خدا نے کہا سنو میری سرکار مجھے بتلا کے گئے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کے ہاں دوسرے بیٹے حسین کی ولادت ہوئی ہے، اور اے صدیق اکبر اب تک 4,24,000 فرشتے مبارک دینے اندر جا چکے ہیں. بیٹھیے. اندر جانے کی اجازت اس لیے نہیں کہ اندر فرشتے ان کی خدمت میں مبارک باتیں پیش کرنے آ رہے ہیں. 4,24,000 فرشتے مبارک بات پیش کر چکے ہیں. اتنی دیر میں میرے آقا بھی تشریف لے آئے. حضرت صدیق اکبر اٹھے، ہاتھ باندھے اور سلام عرض کیا، اور یا رسول اللہ مولا علی کہہ رہے ہیں 4,24,000 فرشتے مبارک بات دینے. میرے آقا نے کہا سب سنو ایسا ہی ہے، پر یا علی تو بتلا تجھے کیسے پتا چلا 4,24,000 ہو چکے ہیں. میرے آقا نے جب کہا نا تجھے کیسے پتا چلا، تو مولا علی شیر خدا نے کہا یا رسول اللہ آپ اندر چلے گئے، میں دیکھ رہا تھا فرشتے قطار اندر قطار آ رہے تھے، اپنی اپنی تعداد بتلاتے گئے، میں جمع کرتا گیا، اب تک 4,24,000 ہو چکے ہیں. اب اس کے سنا لیجئے جناب جو پیش کرنا ہے ذرا جلدی سے. بادشاہ جی اجازت. شاعر کہتا ہے تم بغض کی گاڑی سے اتر کیوں نہیں جاتے، جس سمت ہے سلمان اس سمت کیوں نہیں جاتے. ارے منافق کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا ہے، حیدر سے عداوت ہے تم مر کیوں نہیں جاتے. اب غور کیجئے، یہ واقعہ مجھے پہلے سنانا چاہیے تھا. اب ایک طرف وہ دن وہ رات کہ جب خاندان رسالت میں خوشی کے شادیانے بج رہے تھے، جب فرشتے آسمان سے مبارک باتیں دینے کے لیے آ رہے تھے رسول پاک کو، این اس دن سیاست معاویہ کا جلسہ کرنے کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ان کے دل کے اندر مولا علی کا بغض ہے جو یہ وقت وقت پر نکالتے ہیں. اور کیا یہ میں کوئی اپنی پاس سے کہہ رہا ہوں؟ نہیں، قرآن پاک کا بھی یہی فیصلہ ہے اور مولا نبی پاک کا بھی یہی فیصلہ ہے. حضور یہ فیصلہ کر کے دنیا سے گئے تھے کیا کہ اب تو میں تمہیں بتلا دیتا ہوں منافق کون ہے. کیا رسول پاک کے زمانے میں منافق نہیں تھے؟ اگر منافق کیا حضور کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے؟ حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے تھے، مگر منافق تھے. اگر منافق نہ ہوتے تو قرآن پاک میں سورہ المنافقون کیوں آئی ہے؟ وہ کہاں گئے سارے؟ حضور پاک تو بتلا دیتے تھے یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے. اور اگر آپ نے منافقین کا مزید حال پڑھنا ہو، انجام پڑھنا ہو تو سورہ توبہ پڑھیے، وہ ساری منافقین پر ہے. اور میرے آقا نے حضرت حذیفہ کو باقاعدہ بتلایا ہوا تھا یہ اور یہ منافق ہے.
اللہ ادھر میرے آقا دنیا سے چلے گئے, سب آپس میں ایک جیسے ہو گئے. میرے آقا اعلان کر کے گئے تھے کیا, لوگوں اچھی طرح یاد رکھو میں ہوں, میں تمہیں بتلا دیتا ہوں منافق کون ہے, لیکن میرے بعد یہ فیصلہ کیسے ہوگا منافق کون ہے. میرے آقا نے کہا اچھی طرح یاد رکھو, جو منافق ہوگا وہ علی سے بغض نہیں رکھے گا, وہ علی سے بغض رکھے گا. جو منافق ہوگا وہ علی سے بغض رکھے گا, اور جو مومن ہوگا وہ علی سے محبت رکھے گا. اور ایک جگہ پہ حدیث کے الفاظ اور طرح ہیں, وہاں یہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا تھا, وہ یہ ہے کہا جو منافق ہوگا وہ علی سے محبت کر نہیں سکتا, اور جو مومن ہو وہ علی سے بغض رکھ نہیں سکتا. تو کیا یہ میرے آقا کے فرمان پر بات پوری ہو جاتی ہے؟ نہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم انصار مدینہ, نحنو معاشر الانصار, ہم مدینے کے رہنے والے, ہم انصار مدینہ, رسول پاک کے بعد جب ہم نے پہچاننا ہوتا کسی کو منافق ہے یا مومن, ہم اس کے سامنے مولا علی کا ذکر شروع کر دیتے ہیں. ہم علی کا ذکر کرتے, علی کی بات کرتے, تو اگر تو اس کے چہرے پہ 12 بر جاتے ہم سمجھ جاتے یہ منافق, اور اگر اس کے چہرے پہ گلاب کھل جاتا ہم سمجھ جاتے یہ مومن. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, سوائے اس کے کہ یہ بغض اور عداوت ہے سرکار دو عالم کے خاندان سے, امام حسن حسین کے خاندان سے, یہ عداوت نہیں تو کیا ہے کہ عین اس دن جب ان کی ولادت ہو رہی ہے, مبارک باتیں دی جا رہی ہیں, تو ان کے دشمنوں کی شانیں بیان کر رہا ہے. لوگ معراج اور مولا علی کے ذکر پر میں بات مکمل کرنے لگا ہوں, وقت بھی نماز کا ہو گیا, اسے بھی نماز سے کم نہ سمجھا کریں, تو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی رسول اللہ کی شان ہے. آپ کی نماز بھی اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک آل رسول پہ درود نہ بھیجے. میرے آقا جبریل امین کے ساتھ معراج پہ جا رہے تھے, پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھے آسمان پر میرے آقا نے وہ ایک عجیب اور خاص نظارہ دیکھا تھا, جس کے لیے براق کو روک کر جبریل امین سے کہا تھا یہ کیا, وہ ایک فرشتہ ہے اور نور کے منبر پہ بیٹھا ہوا ہے, اور 70,000 فرشتے اس کے سامنے بیٹھے اس کا دیدار کر رہے ہیں, زیارت کر رہے ہیں. چوتھے آسمان پر میرے آقا نے جبریل امین سے کہا یہ کون سا فرشتہ ہے جس کا فرشتے بھی دیدار اور زیارت کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ دیکھنے کے لیے قریب جانا پڑے گا, آئیے براق کا رخ ادھر کر لیتے ہیں. کیسے میں اب آپ حضرات کو اپنے قریب کروں, گرمی بھی ہو رہی ہے اور پنکھا بھی بند ہے اور وقت بھی نماز کا ہے. لطف لیجئے اس بات پر کہ میرے آقا کہتے ہیں جیسے ہی میں اس فرشتے کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا یہ فرشتہ کیا ہے, یا مولا علی بیٹھے ہوئے. جب علی مرتضیٰ شیر خدا کو چوتھے آسمان پر نور کے منبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں نے جبریل سے کہا ارے جبریل کیا مولا علی مجھ سے پہلے آسمان پر آ گئے ہیں؟ ہم تو براق پہ بیٹھ کے آئیں, ہم سے پہلے آ گئے. تو حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ علی نہیں یہ فرشتہ ہے, مگر اللہ نے اسے علی کی شکل میں پیدا کیا ہے, اور ہر جمعرات کے دن اور جمعے کے دن 70,000 فرشتوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ ہر جمعرات کے دن اور جمعے کے دن آئیں اور مولا علی شیر خدا کے چہرے کی زیارت کر کے جائیں.
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جید صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں، ورنہ ہم کیسے ممکن ہے کہ ہم حضرت بلال کا ذکر نہ کریں؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم حضرت سلمان فارسی کا ذکر نہ کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم حضرت حذیفہ کا ذکر نہ کریں، جابر بن عبداللہ انصاری کا ذکر نہ کریں، انس بن مالک کا ذکر نہ کریں؟ ہمارے تو بیان پورے نہیں ہوتے جب تک ان کا ذکر نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن سب کچھ کے باوجود ہمارا ایمان ہے، ہمارا اس پر عقیدہ ہے، اللہ نے سب سے صحابہ کرام کو عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن جو شان مولا علی کو دی ہے وہ اور کسی کو نہیں دی۔ نہیں، بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے شانیں ملتی ہیں۔ یہ شانیں اور یہی شان کم ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگ اپنی نیکیوں میں اضافہ کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سبحان اللہ، بے شک۔ دوسرے صحابہ کرام مولا علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھ کر اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو اب کوئی ہم سے یہ منوانے کی کوشش کرے کہ ہم حضرت معاویہ کو بھی ان جیسا مان لیں یا ان کے برابر مان لیں، کیسے ممکن؟ جنہوں نے رسول پاک کی ساری زندگی خدمت کی ہے، دین کی خدمت کی ہے، اور پھر اپنے بھائی بیٹے بھانجے قربان کر دیے، اور مخدرات عصمت کو بازاروں میں پھروایا گیا، اور کربلا کے ریگزار میں جس نے اپنے 6 ماہ کے شہزادے تک قربان کر دیے اس دین کے لیے، ہم ان کے دشمنوں کو ان جیسا مان لیں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ رسول پاک کا خاندان قیامت تک قائم دائم رہے گا۔ میرے آقا کی عزتیں، مولا علی شیر خدا، ہم جب بھی ان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اہل سنت و جماعت کیا کہتے ہیں؟ کرم اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ نے ان کے چہرے کو عزت دی۔ سبحان اللہ، بولو بولو، اللہ نے ان کے چہرے کو عزت دی۔ اب آپ سوچ سکتے ہو تو یہ حضرت صدیق اکبر کے نام کے ساتھ کرم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت عمر فاروق کرم اللہ وجہہ کبھی سنا ہے؟ نہیں، حضرت عثمان غنی کرم اللہ وجہہ کبھی سنا ہے؟ نہیں۔ صرف مولا علی شیر خدا کے نام کے ساتھ ہر سنی کہتا ہے علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ۔ وجہ کوئی راز؟ یہی راز ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی امام حسن کی شہادت کے بعد، امام حسن کی شہادت کے بعد جب ساری حکومت پہ حضرت معاویہ نے قبضہ کر لیا اور بادشاہ بن گئے، انہوں نے ایک لفظ ایجاد کیا، کیا؟ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ چونکہ یہ میں آپ کو ایک تدریس کی بات ہے، تبلیغ اور تدریس کے لیے، تعلیم کے لیے یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میری زبان پر نہ آتی، لیکن ایک ٹیچر کی حیثیت سے، ٹیچر کی نیت سے میں آپ کو یہ جملہ بتلا رہا ہوں۔ انہوں نے ہر ممبر پر جب بھی قانون بنا دیا، آئین بنا دیا کہ جب بھی مولا علی کا نام لے کوئی تو ساتھ کہنا ہے سود اللہ، اللہ نے اس کا چہرہ کالا کر دیا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ جب بھی کہیں بھی بیٹھے بیٹھے قانون ہے کہ جب بھی کوئی علی کا ذکر کرے، علی کا نام لے تو ساتھ کہے سود اللہ، اللہ نے علی کا منہ کالا کر دیا۔ تو اس زمانے کے جو ایمان والے تھے، مولا علی سے محبت کرنے والے تھے اور پیار کرنے والے اور رسول پاک کے غلام تھے، انہوں نے پھر لفظ ایجاد کیا کرم اللہ، کرم اللہ وجہہ۔ اے بدبخت، تو ان کو گالیاں دیتا اور کہتا ہے اللہ نے اس کا منہ کالا کیا؟ نہیں، کرم اللہ وجہہ، اللہ نے علی کے چہرے کو عزت عطا فرمائی، اللہ نے علی کے چہرے کو کرامت عطا فرمائی۔ کرم اللہ کا معنی ہوتا ہے عزت اور کرامت، شرف، عزت عطا کی، کرامت عطا فرمائی ہے، شرف عطا فرمایا۔ تو اب وہ لوگ جو مولا علی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے تھے اور یہ حرکتیں کرتے تھے، ہمارے دل میں تو بھائی محبت ان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ ذات واجب حاضری قبول فرمائے
وما علینا الا البلاغ المبین. جلدی سے صورت ادا فرما لیں پھر اذان